2/3 نمبرز پورے ہو جائیں گے گورنمنٹ کے؟ بات تو دیکھیں میں آپ کو بڑا کیٹیگورکلی بتاؤں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا بجٹ پاس ہوگا، ٹھوک بجا کے لیجسلیشن بھی پاس ہوگی اور ایسی کئی ہزار لیجسلیشن آنی پڑی نا، ہزاروں لے آئیں گے، جوڈیشل والی جو ہے، اس کے علاوہ بھی آئیں گی جو پاکستان میں اپنے انٹرسٹ کے لیے پر نکالے گا ہم کاٹ دیں گے قانون کے تحت، سمپل از دیٹ، لیٹس بی ویری بلنٹ اینڈ اسٹریٹ۔ سو وہ نمبرز تو تبھی پورے ہوتے ہیں جب مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ بھی میں نے سنا تھا کل آپ نے کہا تھا کہ وہ میں نے کہا تھا کہ سر ان کا ایک گانا ہے مولانا آ رہا ہے، میں نے کہا تھا سب اپنی گاڑیوں میں لگا دیں، کیونکہ دیکھیں جمہوریت ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، اور آئین اور قانون کا پہیہ چلتا ہی تب ہے جب مولانا صاحب اس گاڑی کے اندر ٹائر لگا بالکل۔ تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اٹس اے نو برینر کہ وہ ان کا تو ڈن ڈیل ہی ہے۔ میں تو گانا اسی لیے سر میں نے بھی آج سی ڈی لگوا دی ہے، اس کو کہا یوٹیوب میں ڈال دو۔ اچھا لیکن نمبرز پھر بھی کم ہیں سر، یہ آپ کہہ رہے ہیں، تو یو تھنک کہ ہو گئے ہیں، اور وہ آئی ایم ناٹ تھنکنگ سر، آئی نو، یو نو کہ ہو گئے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ جو سر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ آج سے ان پہ کرٹیسزم شروع ہے، وہ ٹرولنگ سے لوگ ڈرتے ہیں، ہم تو ڈرتے نہیں ہیں، آپ اور میں وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، لیکن ہو گئے سر ایسی جتنی لیجسلیشن آئیں گی سب ہوگا، اچھا ٹھوک بجا کے ہوگا، اور اب زور زبردستی سے بھی ہم کریں گے۔ تو یہ لیجسلیشن آپ کے خیال میں بس یہ اسی ہفتے میں آ جائے گی جو اتنا زیادہ یہ حکومت اور اتحادی ان کے اگر سر بارش نہیں آئی اور موسم خراب نہیں ہوا تو اسی ہفتے لے آئیں گے، اسی ہفتے ہو جائے گی اور دونوں ہاؤسز سے پاس ہو جائے گی؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے سر۔ آج کل ہم سنڈے کو آئے ہوئے اسلام آباد تو آئی واز ناٹ ہیئر فار ڈرنکنگ کافی، دیر مسٹ بی اے ریزن۔ وجہ ہے کہ آپ آئے ہیں اور بڑے عرصے بعد آئے ہیں؟ نہیں تو میں ایک دن پہلے گیا تھا، لیکن یوزلی سنڈیز کو آئی ایم ان کراچی، تو میں سنڈے کو آیا، مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کافی پینے تو نہیں آتا، کافی مجھے وہاں بھی ملتی ہے۔ ہاں انڈرسٹوڈ نا سر، دیکھیں یہ آپ کا سر یہ اینکر کا کام ہے، میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کا اینکر بن جاؤں گا، میں سوال آپ کیوں اینکر ہیں، آپ کہیں دس از مائی جاب، میں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں لیجسلیشن از مائی جاب، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ول بی ڈن۔ اور جب یہ لیجسلیشن ہوگی تو جو بھی جوڈیشل ریفارمز آئیں گے ان کے ذریعے جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس آگے رہیں گے چند سال یا کچھ اور رہے گا؟ نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ بس اب ایک گولی ہے، ایک کندھا ہے، ایک نشانہ ہے اور کئی ہدف ہیں، سب پورے ہو جائیں گے۔ ایک گولی ہے، ایک کندھا ہے، ایک گولی کندھے پہ رکھی، ٹارگٹ لیا، ہدف یہ سارا بھی ہے، تو ایکسپرٹ گولی چلائے گا، کندھے چلائے گا، گولی لگے گی وہاں سے لگتی ہے، سب کچھ پورا کر کے گولی چلی جائے گی مٹی۔ کندھا کس کا ہے؟ کندھا تو ہمیشہ جمہوریت کا ہوتا ہے۔ سو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آ رہی کہ یہ لیجسلیشن کے ذریعے وہ ایک گولی ہے، اس کے ذریعے جتنے بھی مسائل جو ہیں ایسے بہت سارے مسائل ہم آگے لیجسلیشن کرتے رہیں گے۔ میں تو آپ کو جس دن میں نے اوت لیا تھا اس دن میں نے کہا تھا کہ یہاں سے اب لیجسلیشن وہ ہوگی جو آج تک پاکستان میں سنی نہیں تھی، I was clear that day only۔ اور اس لیجسلیشن یہ چلے الیکشن، تو مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس نمبرز ہو گئے ہیں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہو جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں گورنمنٹ پہ آ گئے ہیں۔ آپ کی اپنی ایک خبر ہوتی ہے، آپ کی اپنی خبر ہوتی ہے، لیکن میں اس طریقے سے اور یہ کہ وہ لیجسلیشن ہو جائے گی، اس میں 2/3 کے تھرو ہو جائے گی، جلدی ہو جائے گی، اور اس سے جو بھی اہداف حاصل کرنے ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے، 99.9% بالکل، باقی تو گارنٹیڈ از اللہ میاں 99.9%۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کون سے مسائل ہیں جو حل ہو جائیں گے؟ سر پاکستان کو جو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے اپنے گھر کی جاگیر سمجھ کے چلا رہے ہیں، اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے کاروباروں کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، رائٹ اور رانگ فیصلوں کے تحت، اور ہم واحد ملک ہیں جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں لاتے، ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں رانگ پرسن فار دا رائٹ جاب، ٹھیک ہے، ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ایک ناکام آدمی کون ہے، نالائق آدمی، اس کو اس کرسی بٹاؤ کیونکہ بڑی کام کی کرسی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ سر، وہ سارے مسائل ریزالو ہو جائیں گے۔ ہمیں SIFC کے تحت ہی کوئی آگے منصوبہ اچھا نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر اچھی خبریں جب میں نے کہی تھیں تو وہ کچھ آ بھی گئی ہیں، کچھ آ بھی رہی ہیں، ویری پرومسنگ۔ ہمارے جیسے لوگ باہر چیزیں بیچ کے واپس ملک میں لا رہے ہیں ٹو انویسٹ، سو SIFC از دا وے فارورڈ، دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اور PTI کا کیا ہوگا؟ PTI سر جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیاں اگلے الیکشن میں ہوں گی، صوبائی گلی گوچوں کی، علاقوں کی، ویسے یہ بھی ایک پارٹی ہوگی جسٹ لائک MKN۔ تو اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کے خیال میں یہ کوئی 5 سالہ پروگرام نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے
وہ ابھی چند ہفتوں میں ہو جائے گا؟ چند ہفتوں میں تو نہیں میں کہہ سکتا سر، چند مہینوں میں ہو جائے گا سر، سارا کچھ ہو جائے گا. ہاں مطلب ہر مہینے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. 2-3 مہینے میں ریپ اپ کریں سر. اب ہم بھی تھک گئے ہیں، وہ کبھی ٹھنڈی کافی پینی پڑتی، گرم کافی ایک دو آپ پئیں، چیپٹر کلوز کریں. فیصل صاحب آپ کو یہ سارا کچھ آپ اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، آپ کیبنٹ میں نہیں بیٹھتے، آپ ان کی کور کمیٹیز میں نہیں بیٹھتے، بٹ آپ اتنے کانفیڈنس سے یہ سارا کچھ کہ کوئی نہیں کہتا اتنے کانفیڈنس، سب کہتے ہیں جی ہوگا شاید، دیکھیں انشاءاللہ، بٹ یو آر سیئنگ کہ نو ایسے ہی ہوگا. بات دیکھیں، جب میں شروع میں ٹی وی پہ آیا نا، جب میں نے اسٹارٹ لیا تو آپ بھی ان میں سے میرے جن کو آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ اس کا شو کریں گے، اس کا شو، آپ بھی ان میں سے تھے. آپ کانفیڈنٹ تھے نا. آج میں آپ سے مل رہا ہوں، آپ آج بھی اتنا ہی کانفیڈنٹ جتنا 5 سال پہلے تھے، تو اللہ نے کچھ آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے. سو اسی طریقے سے میں کانفیڈنٹ اس لیے ہوں، اسی لیے میں نے کسی پارٹی کو جوائن اس لیے نہیں کیا صاحب کہ جوائن کرتا آدمی لیڈر کے ویژن کے اوپر، یا تو لیڈر لیس ملک ہے. تو آئی فیل مائی سیلف پرسنلی، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بوسٹ مائی سیلف، بٹ آئی فیل کہ آئی ایم فار سپیریئر دین واٹ دے تھنک. ایٹ لیسٹ میں ڈیلیور تو کر رہا ہوں. جو کام میرے سے میں آتا ہے پاکستان کے لیے، میں کر دیتا ہوں. تو یہ جو کانفیڈنس جس سے آپ بات کر رہے ہیں فیصل صاحب، اس میں کیا آپ اتنی کانفیڈنس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں فواد صاحب، میرے خیال سے قبل از وقت بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اسی ڈائریکشن میں. جب وہ ڈائریکشن آپ اوائڈ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکتے. سچویشن یعنی آگے ایسی چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی کہ and I think Khan Saab knows about it and he's preparing himself for it. That's what it is. اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. سر وعدہ معاف گواہ بن جائیں، وہ الٹے بن کے کھڑے ہو جائیں، وہ ڈکشنری لکھ دیں، وہ حلف لے لیں، وہ عمران خان صاحب کو یا کسی کو یا مجھے آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیں، ان کا کورٹ مارشل پہ کام ختم نہیں ہوگا. اور وہ لنکیج جو ان کی خان صاحب سے وہ آپ کے خیال میں اسٹیبلش ہو رہی ہے؟ بالکل لنکیج نہیں ہے سر، خان صاحب میں نہیں ہے لنکیج. وہ لنکیج آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں تک بھی جا رہی ہے، سیاسی لوگوں تک بھی جا رہی ہے، اینکرز تک بھی جا رہی ہے، میڈیا ہاؤسز تک بھی جا رہی ہے، کاروباریوں تک بھی جا رہی ہے. وہ بہت وائڈر گیم ہے، یہ پاور گیم ہے. اس پاور گیم کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کے ساتھ تھا تو وہ مراد سعید کے ساتھ تھا تو ایک آدمی مر گیا تو یہ ہو گیا. نو اٹس اے بگ وائڈر گیم، اٹس اے پاور گیم. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسکلوجرز آئیں گے اس میں یہ سارے چانس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کنونشنل کورٹس میں جائیں. تو میڈیا ہاؤسز کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ سر دیکھیں میڈیا ہاؤسز میں اینکرز کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ سر دیکھیں آپ دیکھیں نا، somebody is on the run، یا فیض حمید پہ ایک تھے تو وہ کانٹیکٹ موجود ہے، ان سے کیا کرا رہے تھے. سو وی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر کوئی ایجنڈا ڈریون ہوتا ہے. کسی کی لائکس ہوتی ہے، کسی کی ڈس لائک ہوتی ہے. کوئی پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے، کوئی نون لیگ کو پسند کرتا ہے، وہ ایک الگ ہے. کئی دفعہ کچھ لوگ ایجنڈا ڈریون ہو جاتے ہیں. میڈیا ہاؤسز ایڈورٹائزمنٹ کے تحت کاروبار کرتے ہیں، انکلائنڈ ہو جاتے ہیں، ڈکلائنڈ ہو جاتے ہیں. سو دس از ویری نارمل. ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے بزنس مین، مجھے بھی آپ کہیں کہ اگر آپ مجھے ایڈز دے رہے ہیں، فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، تو میرا انکلائن آپ کی طرف ہو جائے گا. میں دھندا کرنے بیٹھا ہوں، اس خراب کرنے تو نہیں بیٹھا. وہ تو ایک بزنس ماڈل ہے، ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ کانسپریسی کا حصہ بن جائیں، اب میں نام نہیں لے سکتا، ایک اینکر ہیں، چائنیز کاپی ہیں وہ شاہ رخ خان کی، تو کیا کہتے ہیں، وہ پہلے والد بناتے رہے فیض کو، پھر انہوں نے بہت دفعہ، پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے ایک اور والد بنانے کی کوشش کی، وہ اس بار والد نہیں بن سکے. سو دیر آر لاٹ آف نیمس. اس میں کچھ فیمیل کیریکٹرز بھی آئیں گے. سو اٹس اے پاور گیم، اٹس نتھنگ انیوژل، دس از نارمل. بٹ یہ جو جن کے آپ لے رہے ہیں، اور میں ظاہر بات ہے میں آپ سے نام نہیں پوچھوں گا، میں بتاؤں گا بھی کچھ پہ پردہ رکھوں گا، لیکن میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو بھی آپ جن کی طرف ریفر کر رہے ہیں، یور سیئنگ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی آپ ساتھ استعمال ہو گئے، ایک ہوتا ہے کہ یور کنیکٹڈ. سو یہ جو لیگل ایشوز چل رہے ہیں، جو قانونی ایک شکنجا جو فیض حمید صاحب کے گرد تنگ ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں انکلوڈنگ میڈیا ہاؤسز، وہ قانونی میڈیا ہاؤسز انڈیویجولس، لیکن وہ قانونی شکنجے میں آئیں گے. سر کچھ اچھے بچے کوئی پیروں پہ آ گئے ہیں، کوئی معافیا مانگ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، کچھ کا تو بھی سراغ لگا نہیں تو سامنے خود ہی آ گئے ہیں. سو لیٹس سی، مطلب دے آر ایرریلیونٹ، اتنی بڑی گیم ہے. اوکے، سو فائنل کوسچن فیصل واڈر صاحب، یہ جو کچھ ٹریگر ہوا ہے کل جلسہ ہوا، آج گرفتاریاں شروع ہو گئیں، 2/3 کی بات ہو رہی ہے، لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں 8 سے لے کر اگلے ہفتے 10 دن میں پاکستان میں جو ایک پورا سیٹ اپ ہے اس میں بڑی میجر قسم کی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں؟ از دیر سم ویری میجر ویک دیٹ لائز اہیڈ؟ دیکھیں جب میں جا رہا تھا ملک سے باہر تو میں نے کہا تھا کہ سپٹمبر اکتوبر جو ہے وہ بڑی گرم سیاست ہوگی. میں آج بھی آپ کو آپ نے کہا تھا، مجھے یاد ہے، آپ کے شعبے بھی کہا، بالکل مجھے یاد ہے. تو وہ گرم سیاست کو انجوائے کریں، ٹھنڈا موسم ہوگا، گرم کافی ہوگی، گرم سیاست ہوگی. لیٹس انجوائے.